کے پی کے اسمبلی کے اجلاس کے دوران گنڈاپور صاحب نے ایک سپیچ کی ہے. سپیچ میں وہ ڈو اور ڈائی کی باتیں ہیں. ڈی چوک میں، ریڈ زون میں، خاص طور پر 26 نومبر پر جو ہے وہ انہوں نے یہ کلیم کیا ایک بار پھر کہ سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیر علی آفیشیل کی ایک اور ایپیسوڈ اور آپ کو کہوں گی خوش آمدید. جناب اس وقت جو ہے وہ بڑا ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے وہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ گزشتہ کئی روز سے جو ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں اس خبروں میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی پذیرائی کرنے کا شکریہ. جو پروگرامز ہم آپ کے سامنے، جو پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے میں لے کر آ رہی ہوں، اس میں جو چیزیں درست ثابت ہو رہی ہیں وہ کہ وہ ایک صحافی کے لیے جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ اس کی بتائی ہوئی چیزیں جو ہے درست ثابت ہوں. لیکن کچھ چیزیں افسوسناک بھی ہوتی ہیں جن کے درست ثابت ہونے کے اوپر ہمیں بھی کوئی خاص خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، بتاتے ہوئے بھی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن الٹیمیٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انفارمیشن بیسڈ، سچائی پر مبنی، اوتھینٹک چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں. کے پی کے اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس اس وقت جاری ہے، اور اجلاس جاری ہے تو یقیناً یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی. لیکن گورنر راج لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا، اس پر میں پہلے ایک پروگرام میں جو ہے وہ بریفلی بات کر چکی ہوں، مزید بھی اس پر بات کرتی رہوں گی. لیکن اس وقت جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ کے پی کے اسمبلی کے اجلاس کے دوران گزشتہ روز گنڈاپور صاحب نے ایک سپیچ کی ہے، اور سپیچ میں جو ہے وہ ڈو اور ڈائی کی باتیں ہیں، اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ جس طرح سے انسٹیگیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں عوام کو، اور انہوں نے یقیناً اپنے طور پہ وہ اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اپنے نیریٹو سے اپنی طرف کا جو بیانیہ پیش کر رہے ہیں وہ شاید ان کے خیال میں درست ہو، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریڈ زون اور ڈی چوک کے جو ہیں وہ ڈرامے اس وقت جو ہے وہ ہر طرف دکھائی جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ڈی چوک میں، ریڈ زون میں، خاص طور پر 26 نومبر پر جو ہے وہ انہوں نے یہ کلیم کیا ایک بار پھر کہ سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں سیدھے. اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے کارکنوں کی شہادت کا بھی ایک بار ذکر کیا ہے. لیکن جو بات اس میں الارمنگ ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں نا جو بہت سارے تحریک انصاف کے لیڈرز وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مارچ کے دوران، اور یہ جو فائنل کال مارچ جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. لیکن جو اس کو سارے عمل کو وہ جو ہے وہ سازش قرار دے رہے ہیں کہ ڈی چوک میں جو مظاہرین کی اور جو کارکنان تھے پی ٹی آئی کے، ان کی انٹری کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی انٹری جو ہے وہ بھی ایک سازش ہے، اور ان کو 9 مئی کی طرح سے ان کو سازش کے تحت جو ہے وہ انٹری کرائی گئی ہے، اور پھر جو ہے ان کو اس طرف جو ہے وہ خود گائیڈ کر کے جو ہے وہ اندر لے جایا گیا ہے تاکہ یہ کلیم کیا جا سکے کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، جو ایک سی بی ایم تھی، جو ایک جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے سلسلے میں جو مذاکرات تھے اس کو سبوتاج کیا گیا، اور وہ جو سارا جو ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جی ڈی چوک میں نہیں جائیں گے اس کو بھی سبوتاج کیا گیا، اور جو ہے وہ ورکرز وہاں گئے، تو اس کو انہوں نے ایک سازش قرار دیا ہے. اب یہ یقیناً ثابت کون کرے گا کہ یہ سازش تھی یا نہیں تھی، لیکن دونوں طرف سے کلیم یہی کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں انہوں نے ریڈ زون میں گھس کر جو ہے وہ لائنز کراس کیے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش تھی ان کا وہاں پر جانا. اب یہ سازش جو ہے وہ ان کو کوئی اٹھا کر لے کر گیا ہے، یہ وہ ورکرز خود گئے ہیں یا ان کو کسی نے جو ہے وہ دی ہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب ایک طرف تو بد دعائیں دیتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن مجھے جس چیز نے بہت پریشان کیا اور جو بہت تشویشناک قسم کے جو ان کا بیان تھا وہ یہ ہے کہ اب گولی کا جواب گولی سے دیں گے اور اسلحے کا جواب جو ہے وہ اسلحے سے دیں گے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ کے پی کے عوام جو ہے ان کو یہ اب مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں بیچیں، اپنی زمینیں بیچیں، اور اب جا کر جو ہے وہ اس کے اسلحہ اور گولہ بارود جائیدادوں کو، زمینوں کو بیچ کر جو ہے وہ خرید لے، اور پھر ہمارے پاس بھی ہوگا اسلحہ اور ہم جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور گولی کا جواب جو ہے وہ گولی سے دیں گے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر سننے والے یقینی طور پر اب اس میں ایک دوسری طرف جو ہے وہ اگر ہم نے دیکھے ہم وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، تو ان کی جانب سے بھی بڑا دو ٹوک جو ہے وہ یہ بیان دیا گیا تھا جب یہاں سے احتجاجی مظاہرین نے ڈی چوک کا رخ کیا تھا اور وہ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی اب مذاکرات کے راستے بند ہو گئے ہیں، اب انہوں نے جو ہے وہ ساری وائلیٹ کر دی ہیں، مذاکرات میں جو فیصلے ہوئے تھے اور جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ سب وائلیٹ ہو گئی، تو اب دے آر آن دیئر اون. اور ایک جو خفیہ اجلاس کی جو ہے وہ ہر طرف ایک بازگشت چل رہی ہے کہ وہ بھی ہوا، اور اس میں کہا گیا کہ اب جو کرنا ہے کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مظاہرین جو ہے یہاں سے ریڈ زون سے نکلنے چاہیے، تو اس کے لیے جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے کرے. تو ایک طرف جو ہے وہ بڑکیں
ہمیں دکھائی دیتی ہیں علی امین گنڈاپور کی، دوسری طرف ہمیں بڑکیں دکھائی دیتی ہیں ایک وزیر داخلہ کی۔ تو ہمیں اب اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب عوام کے سوال ذہنوں میں یہ سوال ہے۔ آج ہم ایک برنچ پہ موجود تھے اور وہاں پر بھی یہ سوال پوچھا گیا، دوسرا شخص یہ بات کر رہا تھا کہ اب اس کا حل کیا ہے، اب آگے کیا ہونا ہے، اب کس طرح سے حالات معمول پہ آئیں گے۔ ہر شخص یقین کیجئے پریشان تھا اس ساری صورتحال کے اوپر۔ تو اب مجموعی طور پر ہم جتنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور جو میری سمجھ میں اس وقت تک اس کا حل آیا ہے وہ یہی ہے کہ جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، اور غیر سنجیدہ اور غیر سیاسی جو قائدین ہیں، چاہے وہ کوئی وزیر داخلہ ہو، چاہے وہ کسی صوبے کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، ان سب کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر کے ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو سینسیبل گفتگو کریں، جو تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ رواداری کی بات کریں، عوام کی بات کریں۔ دیکھیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہ سیاسی نشتر چلا کے بڑکے مار کے یہ تو گھر چلے جاتے ہیں اپنے، جو جلسے میں آتا ہے وہ کسی چور راستے سے فرار ہو جاتا ہے، جو وزراء ہیں وہ اپنی بات کر کے وہ اپنے اپنے جو ہیں وہ اے سی والے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ پیچھے ذلیل کون ہوتا ہے، خوار کون ہوتا ہے، معذرت اس لینگویج کے لیے، لیکن پیچھے جو ہے وہ جو لوگ پریشانی اٹھاتے ہیں، جو لوگ واقعتاً جن کے والدین جو ہے وہ پریشانی اٹھاتے ہیں، فیملیز جو ہیں وہ پریشانی اٹھاتی ہیں، وہ عوام ہے، وہ ورکر ہے جس کو چوک پہ، میدانوں میں، وہ علاقے جن کو انہوں نے خود میدان جنگ بنایا ہوا ہوتا ہے وہاں پر وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، نہتے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو جناب وہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ان کی بڑکوں پر بالکل کان عوام کو دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے گھر چلے جانا ہے۔ آخر میں خوار کس نے ہونا ہے؟ عوام نے ہونا ہے، اس ورکر نے ہونا ہے جو یا تو زخمی ہو کے اسپتال میں پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکے، یا وہ یہاں سے گاڑی بک کے واپس کے پی کے جا سکے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو اس کے اوپر دہشت گردی سمیت دفعات کے تحت مقدمات درج ہوئے ہیں وہ ان کا کوئی فیصلہ کرا سکے، وہ ان کے اوپر کوئی کیس لڑ سکے۔ ان کے گھر والے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ ان کی فیملیز جو زخمی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آنے سے بھی پریشان ہیں، یہ ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی سچویشن ہے، اس طرح کے حالات ہیں، تو دیکھیے کہ ان سب لوگوں کا، عوام کا پرسان حال کون ہے؟ تین جو ہے وہ باریاں لگا چکی ہے کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر۔ تو کیا کیا ہے وہاں پر؟ عوام کی فلاح کے لیے کون سا بڑا منصوبہ لے کر آئے؟ عوام کی بہبود کے لیے کون سا بڑا منصوبہ لے کر آئے؟ عوام کو امن و امان فراہم کرنے کے لیے وہاں پر کون سے بڑی کارروائی کی گئی ہے؟ تو یقین کریں، یہ میں سیاستدانوں سے اس وقت اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ ان کو تو کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، انہوں نے تو جو ہے وہ عوام کے نام کے اوپر ہی سب کچھ کرنا ہے، عوام کا نام لے کر ہی سب چیزیں کرنی ہے، لیکن عوام کو اس کے جو ثمرات ہیں وہ ملنا جو ہے وہ ایک خواب ہے ابھی تک۔ اب جو یہ ایک بار پھر کہوں گی کہ سنجیدہ لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے، جو ایسی لیڈرشپ ہے جو انسٹیگیٹ کر رہی ہے، جو اشتعال دلا رہی ہے لوگوں کو، جو اکسا رہی ہے مزید جو ہے وہ ہنگامے کرنے کے اوپر اور مزید جو ہے وہ اس طرح کی حرکات کرنے کے اوپر، تو خدا کے لیے یہ جو انتشار ہے اس سے دور رہیے، عوام بھی دور رہے، اور ایسے لیڈرز جو اس طرف اکسا رہے ہیں ان کی باتیں بھی جو ہیں ان کو کانوں پہ بالکل نہ دھریں، کیونکہ لیڈرز نے لاشوں کی تعداد کے اوپر سیاست کرنی ہے، لاشوں کی تعداد گننے کے اوپر بات کرنی ہے، اور خوار آخر میں جو ہے وہ عوام نے ہونا ہے، انہوں نے چور راستوں سے فرار ہو جانا ہے۔ تو دوسرا آپ دیکھیں جو تاجر ہیں ان کی حالت دیکھیں، آج مجھے کتنے کاروباری حضرات ملے اور وہ لوگ جو کہ چیمبرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات ہو رہی تھی تو ہر بندہ اسی سیاسی صورتحال پہ بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یار کیا حال کر دیا پاکستان کا، کیا حال ہو گیا پاکستان کا۔ یہ جو اشاریہ ہمیں دکھائی دے رہے تو وہ تو ان پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب ایک دن جو ہے وہ اتنے اشاریہ زمین بوس ہوئے ہوئے تھے اور دوسرے دن بہتر ہو گئے، اللہ کرے کہ بہتر ہوں، ہم کہتے ہیں حقیقی معنوں میں بہتر ہوں، اگر یہ بہتر ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوئے ہیں تو ان کو بہتر ہونا چاہیے، تو کچھ اچھی بات کریں، کوئی پازیٹیو کی بات کریں، اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ غریب کے بچے یا پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں اور پھر آخر میں جو ہے وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان لوگوں نے اپنے اپنے گھر چلے جانا ہوتا ہے، ان کے پاس اپنے غریبوں کے پاس اپنے علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں، وکیل کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اب ایک بات جو بہت زیادہ ہم خبروں میں سن رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ اختلافات اپنے پورے عروج کے اوپر ہیں،
تو کیا حکومتی صفوں میں اختلافات نہیں ہیں؟ یہ جو سب کچھ ہوا ہے کیا پوری حکومت اس کے اوپر آن بورڈ ہے؟ کیا ساری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر آن بورڈ ہیں؟ تو ساری سیاسی جماعتیں تو کبھی کسی بھی حکومتی عمل کے اوپر آن بورڈ نہیں ہوا کرتی ہیں. تو کچھ جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر بھی مختلف آوازیں. ایون ہماری مختلف لیڈرشپ سے جب بات ہوئی ہے تو نون لیگ کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ وہاں پر اختلافات پائے جاتے ہیں، جس طرح سے فورس کے ساتھ جو ہے وہ ان معاملات کو ہینڈل کیا گیا ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو مزید بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکتا تھا، اور حکومتی صفوں میں جو اختلافات ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے اوپر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے. اس احتجاج کو، اس ریلی کو جو ہے وہ منتشر کرنے کے لیے اگر کوئی گولیاں چلی ہیں تو اس کا حوالہ جو ہے وہ حکومتی صفوں میں بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. فورس اس حد تک، بروٹل فورس اس حد تک جو ہے وہ استعمال نہیں کی جانی چاہیے تھی. اور ابھی آپ نے دیکھا یہ جو مطیع اللہ جان والا ایپیسوڈ ہوا، اسی ایپیسوڈ کا حصہ ہے نا، اسی انتشار کا حصہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ اب مطیع اللہ جان کی آج جو ہے وہ بیل جو ہے وہ منظور ہوئی ہے. مطیع اللہ جان کو جو ہے وہ بری تو کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک مطیع اللہ جان کو جو ہے وہ جیل سے نہیں نکالا جا سکا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے اپنے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرا دی، وزیر اعظم نے فیصلہ کر دیا، وزیر اعظم نے کہہ دیا. اگر کسی ملک کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں شخص جو ہے اس کے خلاف غلط مقدمہ بنا ہے، اس کو نکالیں، اس کو رہا کریں، تو کیا آئی جی پولیس یا کوئی اور جو ہے وہ اتنی پسلی رکھتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی نہیں، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں نکالیں گے. تو یہ کچھ اور ہی کہانیاں ہیں، اس کے اندر بہت ساری سٹوریاں ہیں، بہت سارے اینگلز ہیں جس کو اگر ڈسکس کرنے بیٹھیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارا وقت ہمیں چاہیے. لیکن مختصراً آپ کے سامنے اس لیے صورتحال رکھتی ہوں کہ تھوڑا سا جو آپ اور ہم مل کر ایک جو ہم برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ پابندی کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی. وہ گزشتہ روز بھی میں نے حوالہ دیا تھا، اور آج ایک بڑی اچھی چیز میرے سامنے آئی کہ اگر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے اور اگر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی بات جو ہے وہ زور پکڑتی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تو جناب پی ٹی آئی پہ پابندی کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. جیسے آپ نے حکومت نے پہلے جو ہے وہ بہت سارے اپنے اقدامات کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگوں کو ہیروز بنا دیا جن کا شاید تاریخ میں کہیں نام بھی نہ ہوتا، لیکن آپ لوگوں کی جو ہے وہ سختی کی وجہ سے اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے اور غیر ایک خلاف ضابطہ کارروائیوں کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ہیرو بن گئے. تو اسی طرح سے جناب آپ نے ایک دفعہ پھر یہ حرکت جو ہے وہ اب اگر کی پابندی کی طرف لے جانے والی، تو اس کے بھی کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے. ایک اور جو سمپتی ووٹ ہے، ایک اور جو سمپتی بیانیہ ہیں وہ مل جائے گا تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف یہ کہنے کے قابل ہوگی کہ بھئی ہمارے اوپر تو جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت ہم سے نشان چھین لیے گئے، ہمیں الیکشن ہی لڑنے دیے گئے. فارم 47 اور فارم 45 کی لڑائی جو میں ہے اس میں ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے، ابھی تک وہ ایک بیانیہ جو ہے اس کو کلیئر نہیں کیا جا سکا ہے. تو پھر جو ہے وہ ایک نیا بیانیہ مل جائے گا اور وہ یہ ہوگا کہ جناب پی ٹی آئی پر پابندی کی جو ہے وہ لگا دیے. تو پی ٹی آئی کو کون سا کوئی یہاں پر جو ہے وہ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، حکومت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے پاس نمبرز ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ معاملات آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ پاور ہے. آپ اس کو استعمال کریں اور پازیٹیولی استعمال کریں تاکہ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی اچھائی کے لیے کام ہو. یہ نہیں کہ جی آج جو ہے وہ سارا سرمایہ لگ رہا ہے اسلام آباد اور پورے پاکستان کو بند کرنے پہ، اور کل سارا سرمایہ لگ رہا ہے اس کو صاف کرنے پہ. جو مظاہرین آئے ہیں وہ توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے ہیں. اب جو سرمایہ لگ رہا ہے، اب جو تھوڑی بہت جو انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آ رہی ہے وہ ساری انویسٹمنٹ لگ جائے گی اس جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کو ریوائیو کرنے میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اٹس آل اکانومی کو خراب کرنے والے معاملات ہیں. تو اکانومی کو دیکھیں، اس کے بعد چیزوں کو دیکھیں اور چیزوں کو جو ہے بہتر طریقے سے کریں. دوسرا آخر میں یہ جو ایک حوالہ جو ہے وہ میں اپنے ناظرین سے اس وقت جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آج جو ہے وہ طلعت حسین صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو وائرل کی گئی، اور ویڈیو کا ایک حصہ جو ہے وہ وائرل کیا گیا جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 116 لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اور کس طرح سے کیا گیا اور کہاں پر کیا گیا اور کیا ہوا. تو وہ جو ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر صرف ان کی جو ویڈیو کا وہ جو حصہ ہے اس کو اٹھایا گیا، حالانکہ وہ
کرم اور پاراشانار اور ان علاقوں کی بات کر رہے تھے جو ماضی قریب میں جو ہے جو واقعات ہوئے ان کی، اس کے حوالے سے ویڈیوز تھی جس کے افسوس کا اظہار کر رہے تھے دہشت گردی کے نتیجے میں جو ہے جو لوگ جو ہے وہ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کا ذکر کر رہے تھے. تو پوری ویڈیو تو کسی نے چڑھائی نہیں، اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ سامنے لا کر جو ہے وہ ایک خاص طور پر جو ہے وہ ایک پراپر کیمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اور اس پراپر کیمپین کا جو ہے وہ جب ہم نے طلعت صاحب کو سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خدا را جہاں کہیں یہ چھوٹی ویڈیو کا ایک چند سیکنڈ کا کلپ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے وہاں پر یہ باقی کی ویڈیو بھی ڈال دے تاکہ جو ہے لوگ دیکھ سکیں. تو جو لوگ طلعت صاحب کی وہ جو چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور آگے اس کو جو ہے وہ فارورڈ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی تو شوق ہے نا ہر ویڈیو کو ہم نے فارورڈ کرنا ہے، تو وہ جو فارورڈ کیے جا رہے ہیں بغیر یہ سوچے کہ یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، غلط تو نہیں ہے، کہیں اے آئی سے جو ہے وہ اس کو خراب تو نہیں کیا گیا، تبدیل تو نہیں کیا گیا، فیکٹ چیک کر لیں کسی تصویر کے. نہیں، ہم نے کسی چیز کا کوئی چیک نہیں کرنا، کیونکہ عوام کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. عوام کے خیال میں عوام کا تو کام یہ ہے کہ وہ دیکھیں، پڑھیں، سنیں اور پھر آگے بڑھا دیں. تو خدا را اس کو نہ کریں. آپ جب تک تصدیق نہ ہو جائے کسی چیز کی اس وقت تک اس کو آگے نہ بڑھائیں. اب طلعت صاحب کی اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میں آپ کی وضاحت کے لیے بتا دوں کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ سراسر غلط ہے. اس کو جس انداز میں بڑھایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. ویڈیو جو ہے وہ مکمل ویڈیو جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. اگر آپ چاہیں گے تو میں لنک جو ہے وہ اپنے وی لاگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں جا کے اس لنک کو دیکھ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ اصل میں ویڈیو کیا ہے. دوسری طرف جناب آج جو ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج جو ہے وہ وزیر اطلاعات جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ بڑے تفصیل کے ساتھ حوالہ دیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ فورجری کی گئی، کس طرح سے جو ہے وہ اے آئی کے ذریعے تصویریں جو ہے ان کو ایڈٹ کیا گیا، ان کو تبدیل کیا گیا، اور کس طرح سے ہے وہ غلط شلط جو ہے وہ لاشوں کی تصویریں اور جو ہے وہ ایک جو زخمیوں کی تصویریں جو ہیں وہ لگائی گئیں. اب اے آئی کے ذریعے جو تصویریں، جو ویڈیوز وہ جو بنتی ہیں وہ اتنی اصل دکھائی دیتی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو حقیقت کا گماں ہونے لگتا ہے، وہ اصل سے بھی بہتر تصویریں ہوتی ہیں. تو اب اس لیے جو ہے وہ آپ پلیز اس بات کے اوپر بہت محتاط طریقے سے اس کو، اگر کوئی تصویر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بہت سوچیں، اور پھر اگر آپ نے آگے بڑھانی بھی ہے تو پہلے اچھے سے جو ہے اس کی تصدیق کر لیں. ویریفائڈ جو چیزیں ہیں صرف وہ آگے چلائیں، آگے مت بڑھائیں یہ چیزیں، کیونکہ اب اس کے اوپر یہ باقاعدہ قانوناً جرم ہے. کل کو آپ کو جو وہ سزا بھی ہو سکتی ہے. اس کا حوالہ عطا تارڑ نے بھی دیا ہے. جو سائبر کرائم لاز ہیں وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کلیئر ہیں. وہ نئے جو اپڈیٹ ہوئے ہیں اب سائبر کرائم لاز، اس کے مطابق تو جناب آپ اگر اسٹیٹ کے خلاف کوئی چیز لگاتے ہیں یا آپ جو ہے وہ کوئی ایسی تصویر لگاتے ہیں جس میں کوئی ہتک عزت کا جو عنصر ہے وہ موجود ہے، کوئی ایسی تحریر لگاتے ہیں، تو اب جو ہے یہ تمام چیزیں، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ فیس بک میری اپنی وال ہے میں جو مرضی لکھوں، ٹویٹر میری اپنی وال ہے، ایکس میری اپنی وال ہے میں اس کے اوپر جو مرضی لکھوں، انسٹاگرام میری اپنی وال ہے، یوٹیوب میرا اپنا ہے میں اس کے اوپر جو مرضی بولوں. تو اب یہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ یوٹیوب، انسٹا، ٹویٹر، ان جگہوں کے اوپر، فیس بک کے اوپر کوئی بھی غلط تصویر لگاتے ہیں جس سے کوئی دوسرا متاثر ہو رہا ہے، کسی دوسرے کا استحقاق متاثر ہو رہا ہے، کسی دوسرے کی عزت جو ہے وہ اچھالی جا رہی ہے، تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو خدارا عام ہم لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان جمیلوں میں پڑھنے کی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب تک آپ کوئی چیز ویریفائڈ نہ ہو اس کو آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. اخلاقی ذمہ داری، مورل ویلیوز تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ایک قانونی پہلو ہے اس کا وہ بھی ہے، کیونکہ یہ خلاف ضابطہ بات ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے. تو اس کو جب قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو اس میں ریاست جو ہے وہ پھر عمل میں، حرکت میں آتی ہے. اور صحافیوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں یا جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے بہن بھائی ہیں، ان سے بھی میں اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گی، اپنے کولیگ سے، کہ خدارا آپ لوگ بھی جب تک کہ آپ 100%، 110% شور نہیں ہیں، آپ کو خبر کیسے دے دیں کہ جس کے اوپر پھر بعد میں آپ کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ دس از آل اباؤٹ کریڈیبلٹی. میرے زبان سے نکلی ہوئی بات وہ نییر علی کی کریڈیبلٹی ہے. تو اگر میں یہاں سے کوئی چیز آپ کو غلط بتا دیتی ہوں، غلط سنا دیتی ہوں اور آپ وہ آگے کوٹ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ دار میں ہوں. اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ہر اکاؤنٹ ہے جہاں سے وہ غلط انفارمیشن پھیل رہی ہے، ہر وہ زبان ہے، ہر وہ صحافی ہے، ہر وہ عام شخص ہے، ہر وہ شخصیت ہے جس کے اکاؤنٹ سے جا رہی ہے. تو یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھنی ضروری تھی کہ اب جو ہے وہ محتاط طریقے سے اس کو عمل میں لائیں، کیونکہ یہ ایک پروپیگنڈا کا ٹول ہے
اور پروپیگنڈے کے ٹول ویسے تو سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے تو خیر پروپیگنڈا ٹولز بہت ایکٹیو رکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان ٹولز کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ٹول بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا دانش مندی کا، تھوڑا سا سمجھداری کا، تھوڑا سا ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اپڈیٹ مزید دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل.